سورۃ الزمر 24واں پارہ ہے، آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بندوں کو تسلی دیتے ہوئے اور اپنی رحمت کی امید دلا دی ہے کہ بندہ کبھی بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے ظلم و زیادتی کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ جل شانہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں جب تک اس کے ساتھ شرک میں مبتلا نہ ہو۔ اور اللہ جل شانہ نے انسان کی رجوع کو قبول کرنے کے لیے بیان فرمایا کہ ایک تو اس کے اندر اللہ کی فرمانبرداری کو لازم پکڑا جائے، اور پھر اللہ جل شانہ نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ دنیا کے اندر اللہ تمہیں ڈرا رہے ہیں، اس واسطے کہ کل قیامت کے دن کوئی بندہ یہ عذر پیش نہ کر لے، کاش میرے پاس ہدایت کے اسباب پہنچ جاتے تو میں ہدایت یافتہ ہوتا۔ آج دنیا میں اللہ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے کہ تم تک پیغمبر کو بھیجا، اپنے قرآن کو بھیجا۔ چاہیے تو یہ کہ انسان اس کے اندر غور فکر کر کے اس میں اپنے لیے ہدایت کا سامان تلاش کر لیتا، لیکن بجائے اس کے انسان دنیا کے اندر کفر میں مبتلا ہو چکا، اور یہ اللہ کے رسول کو جھٹلا چکا، اللہ کے قرآن کو جھٹلا چکا۔ اس لیے اللہ جل شانہ قیامت کے دن کے وقوع کو بیان فرما رہے اور قیامت کے دن مجرموں کے حال کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، کہ قیامت کے دن کا وقوع ہے، اور قیامت کے دن جو حال ہوگا انسان کا، بس وہ دو طرح کا ہوگا۔ ایک انسان وہ ہوگا جو ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے اس کا چہرہ، اس پر ذلت چڑھتی ہوئی ہوگی، سیاہی چڑھتی ہوئی ہوگی، بلکہ قرآن ایک جگہ بیان فرماتے ہیں وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اس پر گرد و غبار ہوگا، ترہقھا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافر اور فاسق اور فاجر کے چہرے ہوں گے کہ یہ سیاہ ہوں گے، اس پر ذلت چڑھتی ہوئی ہوگی۔ اس لیے دنیا کے اندر ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو آخرت کا انکار کر کے، اللہ کو جھٹلا کے، اللہ کے رسول کو جھٹلا کے، قرآن کو جھٹلا کے اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، جو کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہمارے یہ اتنے معبود کیوں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، جو کہتے رہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے، یہ ہماری طرح کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، اور کہتے رہتے ہیں کہ واقعی اگر یہ نبوت کوئی بہت بڑی چیز ہوتی تو یہ اس غریب اور فقیر مسکین کو یہ نبوت دی گئی ہے، چاہیے تو یہ تو ہمارے جیسے مال والوں کو اور ہمارے جیسے افراد والوں کو یہ نصیب ہو جاتی، لیکن یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ اور جو کہتے رہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ مر جائے اور ریزہ ریزہ ہو جائے تو ہمیں کون دوبارہ زندہ کر سکے گا، اس لیے وہ آخرت کے منکر، آخرت کو جھٹلانے والے، اس لیے یہ جو لوگ ہوں گے انہوں نے دنیا کے اندر جتنی زندگی گزاری ہوگی اور جتنی اپنی صلاحیتیں گزاری ہوگی، اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، جو دنیا کے اندر محنت کرنے والے اور دنیا کے اندر اپنے آپ کو تھکانے کپانے والے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، لیکن باوجود ساری محنت کی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہو جائے، کیونکہ انہوں نے آخرت کو جھٹلا کے دنیا کو مقصود بنایا اور دنیا کے اندر خواہشات کی غلامی کی، اپنے نفس کی غلامی میں رہتے ہوئے اللہ کو بھول کے، آخرت کو بھول کے دنیا اور دنیا کی چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کی، جنہوں نے دنیا کو اپنا نصب العین بنا دیا اور دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنا
یہ اپنے لیے کمال کا ذریعہ بنا دیا، تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح کے لوگ وہ اپنی محنت پر کل قیامت کے دن پچھتاویں گے، اور پھر باوجود ان ساری محنتوں کے وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقى من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع، جن کو کھانا وہ زریع کی شکل میں کانٹے دار درخت ہوں گے، ان کا پینا وہ جوش مارتا ہوا گرم جوشیلا پانی ہوگا، جہنمیوں کا پیپ اور خون پلایا جائے گا۔ اس لیے ایک قسم کے لوگ یہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا۔ تو جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کو جھٹلا چکے، اللہ پر جھوٹ باندھ چکے، تو یہ یاد رکھے قیامت ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اور اللہ فرماتے ہیں کیا جہنم کے اندر تکبر کرنے والوں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ مطلب یہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے بس۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، دوسرے قسم کے لوگ دنیا کے اندر وہ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے اپنے آپ کو بچایا، جو دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا، جو خواہشات کی غلامی کی بجائے رب کی غلامی اور رب کی چاہت والی مبارک زندگی کو اپنا چکے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں رہتے ہوئے اپنی زندگی آخرت کی تیاری میں لگا چکے، جنہوں نے آخرت کو حق سچ مان کے اس کی تیاری میں اپنی زندگی کی صلاحیتیں لگا دی، اپنے آپ کو تھکایا کپایا، تو وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، کچھ چہرے قیامت کے دن وہ تر و تازہ ہوں گے، اور انہوں نے دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو تھکایا کپایا تھا، اپنا پسینہ بہایا ہوا تھا، وہ لوگ کل قیامت کے دن بڑے خوش و خرم ہوں گے، اپنی محنت پر راضی ہوں گے، تو راتوں کو اٹھنے والے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے، اور دن کو اللہ کی منشا کے مطابق حرام سے بچ کے حلال کمانے والے، اور پھر اپنے اخلاق کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں مزین کرنے والے، اس طرح کے لوگ کل قیامت کے دن اپنی محنت پر خوش و خرم ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، باغات کے اندر رہیں گے جہاں کوئی فضول بیکار بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ، ہر قسم کے چشمے بہتے ہوں گے، وہاں پر تخت اور ابخورے سب کچھ لگائے ہوئے ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور پاؤں پہ پاؤں ڈال کے دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے کل قیامت کے دن روشن ہوں گے، تو جو سیاہ چہرے ہوں گے دور سے پتہ چلے گا کہ یہ جہنمی لوگ ہیں، یہ کافر اور مشرک کے چہرے ہیں، یہ گناہ گاروں کے چہرے جو فسق و فجور میں صبح شام زندگی گزارتے رہے ہیں۔ اور پھر دوسرے قسم کے لوگ جو تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، ان کے چہرے چمکدار سفید روشن ہوں گے، پتہ چلے گا یہ جنتی لوگ ہیں۔ تو اللہ فرماتے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا، محفوظ رکھا، دور رکھا کفر سے، شرک سے، معاصی سے، بمفازتہم، ان کے کامیابی کی جگہ میں اللہ ان کو نجات دیں گے، اور وہ کامیابی کی جگہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے، اللہ ان کو جنت میں کامیاب کر لیں گے۔ لا یمسہم السوء، ان کو کسی قسم کی برائی کا سامنا کرنا نہیں ہوگا، یعنی ان کو کوئی عذاب ٹچ نہیں کرے گا، کسی قسم کا عذاب ان کو نہیں پہنچے گا۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ وہاں پر کبھی غمگین ہوں گے۔ جہنمی جو دنیا کے اندر اللہ کو جھٹلا چکے، اللہ پر جھوٹ باندھ چکے، پیغمبر کو جھٹلا چکے، آخرت کو جھٹلا چکے، یہ لوگ ہمیشہ غمگین اور پریشان رہیں گے، ان سے غم کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جنتی کبھی غمگین ہی نہیں ہوں گے۔ وہاں تو پھر اعلان ہوگا کہ اب تم ہمیشہ کے لیے خوش و خرم رہو، ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، اب یہاں پر کوئی پریشانی اور بے چینی، کوئی غم دکھ درد اور تکلیف ہے ہی نہیں۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ سمجھانا چاہتے ہیں اس کائنات کے نظام کو بنانے والا اللہ ہے، اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہے۔ اللہ کے سوا بتاؤ تو صحیح، یہ جو تم نے اپنے لیے معبود بنا کے رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کائنات کے نظام میں کس چیز کو وجود دیا ہوا ہے، کس چیز کو پیدا کیا ہوا ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب اس کائنات میں اللہ کے ساتھ بنانے میں کوئی شریک نہیں ہے، تو اللہ کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ،
ہر چیز پر اللہ ہی ذمہ دار مقرر ہے، اللہ ہی ذمہ داری لے چکے ہیں ہر چیز کے، اور دنیا کے نظام میں اللہ کے ساتھ اس کائنات کے نظام کو چلانے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جب کوئی شریک نہیں ہے پیدا کرنے میں، اس نظام کو چلانے میں، تو عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہے، تو جو خزانوں کی چابیوں کا مالک ہوگا وہی اصل ہوگا۔ اس کائنات کے نظام کے جو چابی ہے وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ جو چاہے اس کائنات کے نظام کے اندر تصرف کر ڈالے، کبھی آسمان کو خشک قرار دے دے اور کبھی پانی پہ پانی برسا دے، کبھی زمین کو اللہ جل شانہ بنجر بنا دے، اور کبھی زمین سے اللہ خزانے نکالے، کبھی پھل کی شکل میں، کبھی سبزی کی شکل میں، کبھی ترکاری کی شکل میں، کبھی فصلوں کی شکل میں۔ یہ تو اللہ کے پاس زمین اور آسمان کی چابیاں ہیں۔ اور معاف کر لے اللہ پاک کہ ہم دنیا کے اندر جس کے قبضے میں چابیاں ہیں اس کو چھوڑ چکے ہیں، اور جس کے قبضے میں کچھ بھی نہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ خزانوں کی چابیاں تو اللہ کے پاس ہیں، بندہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لے، اور اللہ ہی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، چاہے وہ پیغمبروں کی شکل میں یا معجزات کی شکل میں یا قرآن کے احکام کی شکل میں، اللہ نے جو آیات بھیج دیے ہیں، جنہوں نے ان آیات کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آگے اللہ بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار مشرکین کہتے تھے، اور بھائی دیکھیں آپ نے بڑا غلط کیا، اپنے آباء و اجداد کے اپنے پرانے دین کو چھوڑ چکے اور ایک نئے دین کو اپنا چکے۔ ہمارے آباء و اجداد پچھلے سے ایک دین پر چلے آ رہے تھے، وہ یہ سارے معبودوں کی عبادت کرتے رہے۔ آج آپ کہہ رہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، آپ اس دین کو چھوڑ دیجئے، آئیے ہمارے اپنے سابقہ دین پر ہمارے ساتھ چلیے، ایسا نہ کیجئے۔ تو اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو فرما رہے ہیں، اے میرے پیغمبر قل، آپ کہہ دیجئے ان سے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد، اے لوگوں کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں اللہ کے سوا اور معبودوں کی؟ ایھا الجاہلون، اے نادان لوگو، اے ناسمجھ لوگو، تم جہالت کے اندھیروں میں پڑے ہوئے انسان ہو، تم مجھے جہالت کی طرف کھینچ کر اللہ کے غیر کا پابند بنا رہے ہو؟ نہیں نہیں، اللہ ہی کی عبادت اصل ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے مستحق ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا اے میرے پیغمبر، کبھی ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِ، آپ کو بھی یہ وحی کی گئی ہے، آپ سے پچھلے بھی جتنے لوگ آئے ہیں ان کو بھی یہ وحی کی گئی تھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یاد رکھنا زندگی میں جب بھی کبھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے تمہارے پچھلے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اب پیغمبر کے شان میں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ پیغمبر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے۔ یہ امت کو سمجھایا جا رہا ہے، اے امت، اگر تم کبھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے تو یاد رکھنا تمہارے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور انسان بعض اوقات سمجھتا بھی نہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اور وہ کیا ہے، نماز پڑھتا ہے لوگوں کو دکھلاوے کے واسطے کہ لوگ کتنی بڑی اچھی نماز پڑھ رہا ہے۔ فرمایا یہ بھی شرک ہے۔ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے تاکہ لوگ کہتے بڑا سخی انسان ہے، یہ بھی شرک، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ انسان کے سارے نیک اعمال ضائع کیے جاتے ہیں، اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر مثال یوں دیا ہوا ہے کہ اللہ کے غیر کی بنیاد پر اپنے نیک عمل کو کرنا ایسا ہے گویا کہ ایک پتھر کے اوپر معمولی سی مٹی پڑی ہوئی ہے، اس پہ بندہ اپنے لیے ایک بیج ڈال دیتا تاکہ اس سے درخت نکلے گا، مجھے پھل ملے گا، حالانکہ معمولی پانی آ جائے اور سارے مٹی کو بہا ڈالے، کچھ بھی ہاتھ نہ آئے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے آپ کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم بڑے نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، ان لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دے، بلکہ آپ کا کام اور ذمہ داری یہ ہے بس آپ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیے۔ یہاں پر عربی زبان کے حوالے سے جملہ جو بنتا ہے وہ ہے
فَاعْبُدِ اللَّهَ، لیکن یہاں پر لفظ اللہ کو پہلے لائے، یہ سمجھانا کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرتے رہا کرو، کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے۔ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار لوگوں میں سے ہو جائیو۔ یعنی بندہ اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، اور جب بندہ شکر ادا نہیں کرتا تو وہ عبادت میں آتا نہیں۔ اس لیے جب اللہ منعم ہے، اللہ نے انعامات کیے ہوئے، بندہ کو چاہیے کہ اللہ کے انعامات کا شکریہ بجا لائے، اور شکریہ کے لیے سب سے بڑھ کر ذریعہ وہ اللہ کی عبادت میں لگ جانا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا نہیں ہے جہنم کے اندر ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کے لیے، بڑائی کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا کفر، شرک اور معاصی سے، بمفازتہم، ان کی کامیابی کی جگہ میں، یعنی جنت میں۔ لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، ان کو کسی قسم کی برائی نہیں پہنچے گی، یعنی کوئی عذاب نہیں پہنچے گا۔ ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں اور وہ ہر چیز پہ ذمہ دار ہیں۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے چابیاں ہیں آسمانوں اور زمینوں کی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ، کہہ دیجئے میرے پیغمبر کیا تم لوگ مجھے حکم کر رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کی عبادت کروں؟ ایھا الجاہلون، اے نادانو۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور یقیناً وحی کی گئی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو یقیناً تیرے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً اور تو ہو جائے گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیے اور شکر گزار لوگوں میں سے ہو جائیے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔